الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ ابھی میں جناب مولانا سید شہریار عابدی صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور بات ہی بات میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر بہت سارے تیر چلائے اور انہوں نے ٹاپک یہ لیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسی پٹھان لڑکی سے متعلق انہوں نے بات کی، اور دوسری باتیں بھی ابھی میں بتانے والا ہوں۔ دراصل آپ لوگوں اتنی تعلیم یافتہ ہیں اور اس کے باوجود آپ لوگ بات کو نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر انسان ایک الگ ملک میں رہتا ہے، الگ الگ سب کی سوچ ہوتی ہے اور سب کا کلچر الگ الگ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی کچھ پاکستان کے مسلمانوں سے طریقہ زندگی گزارنے کا الگ ہوگا، بات سوچ سمجھ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کسی جگہ کے لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، کسی جگہ کے بڑے غصے والے ہوتے ہیں، کسی جگہ کے لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، بڑے ملنسار ہوتے ہیں، کسی جگہ کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو دشواریاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ یا تو آپ کی بنتی نہیں ہے کسی سے یا ان کی آپ سے نہیں بنتی ہے، اور ہم پھر ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے، وہ مجھے اچھا نہیں کہتا۔ تو اسی طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب کراچی آئے ہیں، پاکستان آئے ہیں، تو ان کو یہاں کے کلچر کا اتنا زیادہ پتہ تو نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے بھی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور غلطیاں اگر ہوئی بھی ہیں، ہوئی یا نہیں، ان کے مطابق تو غلطی نہیں ہے۔ وہ تو کہیں گے کہ میں نے جو کہا سب صحیح کہا، کیونکہ ان کو تو وہ تو اپنے حساب سے بتائیں گے، لیکن چونکہ ہمیں غلطی لگتی ہے، جیسے کہ یوں سمجھ لیے یورپ کے لوگ امریکہ میں اور دیگر ایسے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، وہاں عریانیت فحاشی عام ہے، تو وہاں کے لوگ تو اس کو برا نہیں کہتے ہیں۔ اگر کوئی کلب میں جاتی ہے لڑکی تو اس کو وہ برا نہیں کہتے، لیکن ہمارے یہاں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دیندار لوگ تو بات ہی نہیں کریں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس لڑکی پٹھان کو جواب دینے میں غلطی کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا ان کے لہجے میں تلخ تھی، لیکن لڑکی کا جو سوال تھا اس پہ غور کیا جائے تو وہ سرے سے ہی غلط تھا۔ لڑکی نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ ہمارا معاشرہ بالکل اسلامی ہے، تو اسلامی معاشرے میں پھر ایسا کہاں ہوتا ہے گناہ کا کام، اور اتنا بڑا گناہ؟ چھوٹا موٹا گناہ تو چلے ہو جاتا ہے کہ جی وہ دودھ میں پانی تھوڑا سا ملا لیتا ہے تو اس کو ہم گناہ، تو یہ بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمان جو ایسے آج کل کے ہیں وہ اس کو معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں، یا تھوڑا سا گالم گلوچ لڑائی جھگڑے جیسے ہم کر لیتے ہیں اپنے محلے میں، تو اس کو ہم لوگ گناہ بلکہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا ڈال دینا، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنم تک پہنچا سکتا ہے انسان کو۔ تو ذاکر نائک صاحب سے اس نے جب یہ کہا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، مگر اس فعل میں بھی مبتلا ہیں، پیڈوفائل میں، تب انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ ہمارا معاشرہ صحیح نہیں ہے، بھئی وہ کون سا معاشرہ ہے جہاں یہ گندا کام ہوتا ہے؟ کیا وہ مسلمان کر سکتے ہیں ایسا کام؟ لعنت ہے ایسے مسلمان پر، اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی، جو نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، اور پھر وہ اس قسم کا گھنونا عمل میں مبتلا رہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی،
میرا مرنا میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج لوگ نماز عیدین تک نہیں پڑھتے ہیں، لیکن پیسہ آ گیا ہے کہیں نہ کہیں سے عمرہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ 2 نمبر طریقے سے آپ مسلمان بنیں گے تو آپ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو شناختی کارڈ میں آپ کا لکھا جائے گا مسلم، آپ کے تمام دستاویزات میں مسلمان لکھا ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے پاس آپ کو مسلمان نہیں لکھا جائے گا۔ وہاں جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا گویا وہ کافر ہو گیا۔ اور یہاں دیکھ لیجئے، بڑے بڑے درس دینے والے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا متقی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک تو یہ بھی ہے کہ بے نمازی کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ اللہ سب کو نمازی بنا دے اور سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب نے اس بات پر بھی تبصرہ کیا کہ انہوں نے شیلڈ دینے سے یتیم بچیوں کو نظر انداز کیا اور اسٹیج سے اتر گئے، اور انہوں نے یتیم سمجھ کر ایسا کیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کون سا آلہ ہے جو آپ ان کے دل کے حال کو سمجھ گئے؟ دیکھیے، اس کا نام ہے بہتان۔ آپ کسی کے دل کے اوپر بہتان نہ لگائیے کہ اس نے کیا سوچا تھا۔ اس کے دل کے متعلق آپ رائے اگر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کیا عالم الغیب ہو گئے؟ آپ غیب کا علم بتانا شروع کر دیا۔ ان کے دل میں کیا تھا؟ دیکھیں، ہر انسان اپنے بتاتے ہیں نا کہ جب انسان کو کسی سے نفرت ہوتی ہے تو اس کے اچھے عمل کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ تو دکھاوا ہے، یہ تو لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ تو وہی آپ لوگوں کی مثال ہے۔ اب ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کچھ کام انسان ہے وہ کبھی کسی چیز کو جائز کو ناجائز ہے، لیکن اسے اس وقت سمجھ نہیں آتی، وہ اسے کر گزرتا ہے، پھر بعد میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے وہ اس وقت تو ان کے ذہن میں آ گیا کہ اتنی ساری بچیاں ہیں اور میں تو وہ انہوں نے ان کے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے انہیں بعد میں خیال آ گیا ہوگا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ اس کو متنازع بنا رہے ہیں کہ انہوں نے یتیم بچی سمجھ کر کے انکار کر دیا، اور پھر آپ فوج پر بھی الزام لگا رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ذاکر نائک کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور ذاکر نائک کو انہوں نے بلایا ہے اور یعنی کہ وہ فساد کرانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو فسادی لوگ تو یہاں پہلے سے موجود ہیں، یہاں تو کتنے فرقے لوگ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود بھول گئے۔ کسی زمانے میں یہی اسی کراچی کے اندر میں ہر محرم الاحرام میں کتنے شیعہ شہید ہو جاتے تھے، لیکن آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ ان کو کبھی انصاف ملا ہوگا یا نہیں؟ تو یہاں انصاف کا تو نام ہی نہیں ہے۔ در حقیقت فرقہ واریت یہی علماء کرام پھیلا رہے ہیں، اور یہ فرقہ واریت سے بچنا چاہیے۔ مسلمان کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو پاکستان کے متعلق اور PIA کے متعلق جو آپ لوگوں کو شکوہ ہے، تو وہ شکوہ دراصل میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو شکایت کی ہے وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہاں جس ادارے میں بھی جاتا ہوں میں بھی، انسان کی قدر اتنی کم یہ کر دیتے ہیں جو جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جیسے وہ خدا بنا ہوا ہے۔ آپ تھانے میں جائیے، آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا، ایک سپاہی بھی آپ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، چلو جی یہاں سے اٹھو وہاں بیٹھو، کس سے ملنا ہے، یعنی کہ جیسے کہ وہ مسلمان نہیں ہے یا وہ انسان بھی نہیں ہے۔
شناختی کارڈ بنوانے جائیے، وہاں دیکھ لیجئے لوگ کس انداز سے باتیں کرتے ہیں۔ جس ادارے میں بھی جائیے آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں کا یہ کلچر جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو بچے اسکول کالج میں ہمارے پڑھتے ہیں، ان کو ہمارے بچوں کی ہی وجہ سے یہ عہدہ پرنسپل اور پروفیسر اور چیئرمین وغیرہ وغیرہ یہ سب بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے بچوں کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے ظلم ڈھاتے ہیں۔ ان بچوں کو جب وہ کالج میں جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو پھر ان کے ساتھ یہ لوگ منہ اٹھا کر کے اچھی طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے، اور وہ انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ اب پی آئی اے میں سارے عیاشیاں ہو رہی ہیں، پی آئی اے کو لوٹ کر کے کھایا جا رہا ہے۔ صرف ذاکر نائک کو اگر پی آئی اے سہولت دے دیتی، رعایت دے دیتی، تو پی آئی اے کیا ختم ہو جاتا؟ اور یا یہ پی آئی اے کا کام تھا کہ وہ حکومت پاکستان سے رابطہ کرتی، اور یہ بل ان کا جو ہے کہ بھئی آپ اپنے مہمان کا بل ادا کر دیجئے، یہ جو بھی پیسے بن رہے ہیں وہ دے دیجئے۔ لیکن انہوں نے ان کو لین میں کھڑا کر دیا۔ تو یہ بدتمیزی کے اوپر ان کو غصہ آیا ہوگا، پھر انہوں نے اس قسم کی باتیں کی۔ دیکھیے کوئی بھی انسان اتنا گرا ہوا نہیں ہوتا کہ وہ پیسے کی خاطر یہ ساری باتیں کرے گا۔ اور رہی بات یہ کہ وہ ایک مثالی بات ہے، ہم بھی آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کے ساتھ رعایت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، آپ نے نہیں دیا تو اس وجہ سے انہیں صدمہ ہوا کہ انڈیا ایک کافر کا ملک ہے۔ ویسے تو مسلمان وہاں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، لیکن ان کے کہنے کا مطلب